بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر زلنسکی کو یوکرین کا 20% چھوٹا نیا نقشہ دے دیا۔ وائٹ ہاؤس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یوکرینی صدر زلنسکی سے اہم ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات میں فرانسیسی صدر میکرون، یورپی یونین اور نیٹو کے حکام نے بھی شرکت کی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ملاقات میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر کو ایک نقشہ پیش کیا جس میں وہ علاقے دکھائے گئے تھے جو اس وقت یوکرین میں روس کے کنٹرول میں ہیں۔ 4 سالہ جنگ کے آغاز سے اب تک روسی فوجی فورسز نے ملک کے تقریباً 20% حصے پر قبضہ کر لیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی صدر ولادیمیر زلنسکی کو یوکرین کا 20% چھوٹا نیا نقشہ دیا۔ اوول آفس میں پیش کیے جانے والے نقشے میں وہ علاقے جو روس کے زیر کنٹرول ہیں گلابی رنگ میں نمایاں کیے گئے تھے۔ رپورٹس کے مطابق روسی صدر نے امن معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے ڈونباس کے باقی علاقے پر کنٹرول کا مطالبہ کیا ہے۔ روسی میڈیا نے امریکی اخبار کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ کیف ایسی کوئی بھی ڈیل قبول نہیں کرے گا جس میں یوکرینی علاقوں کا کنٹرول روس کے حوالے کرنے کی بات کی جائے گی، اور اس کا اصرار ہے کہ مکمل امن معاہدے سے پہلے جنگ بندی کی جائے۔ اخبار کے مطابق کیف نے یہ بھی شرط رکھی ہے کہ روس اس تنازع کا ہرجانہ ادا کرے جو کہ منجمد روسی اثاثوں کے ذریعے بھی ادا کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ایک اور مغربی اخبار کی رپورٹ کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ جنگ کے دوران روس میں شامل ہوئے مشرقی علاقوں سے یوکرین نے دستبردار ہونے پر غور کا عندیہ دیا ہے۔ مغربی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق یوکرین اس بات پر آمادہ ہے کہ وہ نئے علاقوں پر روس کا فی الوقت قبضہ تسلیم کرنے پر غور کرے، تاہم اس قبضے کو روس کا قانونی حق تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین میں نیٹو امن فوج کسی صورت قبول نہیں، روس کا دو ٹوک انکار۔ روس نے یوکرین میں نیٹو امن افواج کی تعیناتی کی تجویز مسترد کرتے ہوئے واضح کر دیا ہے کہ ایسی کسی بھی پیشکش کو قبول نہیں کیا جائے گا جس میں یوکرینی فوج کے ساتھ نیٹو افواج شامل ہوں۔ تفصیلات کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ایک طویل ٹیلی فونک گفتگو کی جو تقریباً 40 منٹ تک جاری رہی۔ روسی صدر کے مشیر کے مطابق یہ بات چیت بے تکلف اور تعمیری تھی۔ اس دوران صدر پوٹن نے عندیہ دیا کہ وہ یوکرینی صدر ولادیمیر زلنسکی سے ملاقات کے لیے تیار ہیں۔ یہ ملاقات اگست کے آخر تک متوقع ہے۔ ذرائع کے مطابق صدر ٹرمپ نے یوکرینی صدر زلنسکی اور یورپی رہنماؤں سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کے بعد ہی روسی صدر کو ٹیلی فون کیا۔ امریکی صدر نے ان ملاقاتوں کو انتہائی مفید قرار دیا اور کہا کہ یورپ کے مختلف ممالک امریکہ کے ساتھ ہم آہنگی کے ساتھ یوکرین کے لیے سیکیورٹی یقین دہانیاں فراہم کریں گے۔ امریکی میڈیا کے مطابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تجویز دی تھی کہ یورپی قیادت میں ایک امن فوج یوکرین میں تعینات کی جائے تاکہ روس دوبارہ حملہ آور نہ ہو سکے۔ اس موقع پر امریکی صدر نے واضح کیا کہ یورپ اولین دفاعی لائن ہے، لیکن امریکہ بھی اس عمل میں یورپ کی بھرپور مدد کرے گا۔ روسی وزارت خارجہ نے ایک بار پھر موقف دہرایا ہے کہ یوکرین میں کسی بھی صورت نیٹو امن فوج کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات توقعات سے بڑھ کر رہی۔ جرمن چانسلر نے کہا ہے کہ اس ملاقات سے توقعات نہ صرف پوری ہوئیں بلکہ ان سے بڑھ کر ثابت ہوئیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جرمن چانسلر نے کہا کہ بات چیت مثبت ماحول میں ہوئی اور باہمی اعتماد میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے کہا کہ یورپ کو یوکرین کے لیے سیکیورٹی ضمانتوں میں عملی طور پر حصہ لینا چاہیے تاکہ روس یوکرین تنازع کا پائیدار حل نکالا جا سکے۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور یوکرینی صدر زلنسکی کے درمیان براہ راست ملاقات آئندہ 2 ہفتوں کے اندر متوقع ہے، تاہم ملاقات کے لیے مقام کا تعین تاحال نہیں ہو سکا اور اس پر مشاورت جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شمالی کوریا کا امریکہ اور جنوبی کوریا کی فوجی مشقوں پر سخت رد عمل، ایٹمی ہتھیار بڑھانے کا اعلان۔ شمالی کوریا نے امریکہ اور جنوبی کوریا کی جاری مشترکہ فوجی جنگی مشقوں پر شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے انہیں خطے کے امن و سلامتی کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔
سرکاری میڈیا کی رپورٹ کے مطابق شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان نے ان مشقوں کے بعد ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد میں اضافے کا حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دشمن طاقتوں کی طرف سے طاقت کا مظاہرہ دراصل جنگ چھیڑنے کی خواہش کا واضح ثبوت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ فوجی مشقیں خطے میں کشیدگی بڑھانے اور امن کے ماحول کو تباہ کرنے کا ذریعہ بن رہی ہیں، جس کا فوری اور سخت جواب دیا جائے گا۔ شمالی کوریا نے خبردار کیا ہے کہ وہ اپنی سلامتی کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدام کرے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حماس کی جنگ بندی پر آمادگی، 60 دن کے لیے لڑائی روکنے کی تجویز۔ فلسطینی تنظیم حماس نے غزہ میں جاری لڑائی روکنے کے لیے جنگ بندی کی مجوزہ پیشکش پر رضامندی ظاہر کر دی ہے اور اس حوالے سے مصری و قطری ثالثوں کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مجوزہ معاہدے کے تحت لڑائی کو ابتدائی طور پر 60 دن کے لیے روکا جائے گا، جس دوران آدھے اسرائیلی قیدیوں کو فلسطینی قیدیوں کے بدلے رہا کیا جائے گا۔ معاہدے میں اس بات کی بھی شک شامل ہے کہ اسرائیلی افواج انسانی بنیادوں پر امدادی سامان کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دے گی تاکہ تباہ حال علاقے میں انسانی بحران کچھ حد تک کم ہو سکے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے غزہ میں انسانی بحران کو تباہ کن سے بھی بدتر قرار دیتے ہوئے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق غزہ میں 5 سال سے کم عمر کے 3,20,000 بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ سے یرغمالیوں کی واپسی کے لیے حماس کا خاتمہ ضروری ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ غزہ سے یرغمالیوں کی واپسی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک حماس کو مکمل طور پر ختم نہ کیا جائے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ انہوں نے سینکڑوں یرغمالیوں کی رہائی پر مذاکرات کیے اور انہیں اسرائیل اور امریکہ واپس لانے میں کردار ادا کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا اگر حماس کا خاتمہ جلد کر دیا جائے تو یرغمالیوں کی واپسی کے امکانات اتنے ہی زیادہ ہوں گے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ صرف 6 ماہ کے دوران انہوں نے 6 جنگیں ختم کروائیں اور ایران کی جوہری تنصیبات کو تباہ کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مصر نے اسرائیل کو خبردار کر دیا۔ اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے مصری وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ غزہ سے آبادی کا انخلاء ہماری ریڈ لائن ہوگا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق میڈیا سے بات کرتے ہوئے مصری وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ مصر کسی کو اپنی قومی سلامتی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دے گا۔ مصری وزیر خارجہ نے کہا مصر غزہ میں فلسطینیوں کے مسائل کم کرنے کے لیے مختلف چینل سے کوششوں میں مصروف ہے۔ رپورٹس کے مطابق مصری وزیر خارجہ نے غزہ سے آبادی کے انخلاء کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ہم نہ اس کو قبول کریں گے اور نہ ہی اس میں حصہ لینا چاہیں گے، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آبادی کو نکالا جانا فلسطینیوں کے لیے یک طرفہ ٹکٹ ہوگا، جس کے بعد ان کا مقصد مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے اس جنگ کے بعد کے بننے والے منظر کی کوئی تفصیل سامنے نہیں آئی، مگر اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو غزہ سے لوگوں کو فلسطین سے دوسرے ممالک منتقل کرنے کے حوالے سے دلائل دیتے رہتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں شراکت دار بنے دشمن نہیں، چینی وزیر خارجہ کا بھارت کو پیغام۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا ہے کہ چین اور بھارت کو ایک دوسرے کو دشمن یا خطرہ سمجھنے کی بجائے شراکت دار کے طور پر دیکھنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بات بھارتی دارالحکومت نئی دہلی میں اپنے بھارتی ہم منصب ایس جے شنکر سے ملاقات کے دوران کہی۔ وانگ ای اپنے 3 روزہ دورہ بھارت پر ہیں اور توقع ہے کہ وہ وزیر اعظم نریندر مودی سے بھی ملاقات کریں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ دونوں ممالک کو درست اسٹریٹجک مفاہمت قائم کرنی چاہیے اور باہمی ہم آہنگی و فائدے کے اصولوں پر تعلقات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ بھارتی وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ملاقات کے دوران کہا کہ بھارت اور چین ایک مشکل دور سے گزرنے کے بعد تعلقات کو مثبت سمت میں لے جانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ اختلافات کو تنازع میں اور مقابلے کو تصادم میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیرف جنگ اور عالمی سیاست میں بڑھتی کشیدگی کے بعد بھارت اور چین تعلقات بہتر بنانے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ چینی وزیر خارجہ رواں ہفتے اسلام آباد کا بھی دورہ کریں گے، جبکہ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم مودی اس ماہ چین کا اہم دورہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔